حسد کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور عمل، اللہ اکبر، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے۔ اچھا، حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر، تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا، خاک ہو جائے گی۔ یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے۔ یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے۔ اور حسد، اللہ اکبر، آج اتنا عام ہو چکا ہے، ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے، بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اب سرکے کو شہد میں ڈالے، شہد کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے۔ مگر آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی، اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا، کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا، یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ وہ آپ کو یہ سب کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ نہیں، ایسے نہیں شیطان کو حملہ کرنے دیں گے، آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کچھ سمٹمز بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لو۔ حسد کی تعریف یہ ہے، the definition of jealousy، کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے۔ یہ حسد ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام۔ حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں جائز ہے یہ۔ لیکن جو دوسری والی سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تعریف پتہ چل گئی، اب کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، چیک کر لیتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے میرے اندر نہیں تو پھر صحیح ہے، پھر تو اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہے۔ اگر گڑبڑ ہے تو پھر علاج بھی بتاؤں گا۔ اب پہلے تو لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ چیک کیجئے آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور پہلے بات بتا دوں، حسد جو ہے نا ہوتا ہی اس سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا۔ ہمیں فیصلہ آباد میں رہ کر برازیل کے کسی شخص سے حسد نہیں ہو سکتا، ہم جانتے ہی نہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ حسد کس سے ہوگا؟ یا تو کسی دوست سے ہوگا، یا کسی رشتہ دار سے ہوگا، یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں نا، کسی کاروباری اپنے کسی کاروباری سے ہو جائے گا، اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گا، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی قریب پڑوسی سے ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا، آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں۔ اب چیک یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو باؤنڈری بتا دی ہے۔ اب میرا لیبارٹری ٹیسٹ کہہ لیں، مدنی لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں، اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں، مجھے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے آپ سے ہی سوال کرنا ہے۔ پہلا سوال، دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے، یا عورت بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، کہ یار جب بھی اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا، نعمت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، تو مجھے پرابلم ہوتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا۔ پہلا سوال، اپنے دل میں جواب رکھیے گا، مجھے بس بتائیے گا۔ دوسرا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آتا، میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا یار، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھائی نہیں یار ان کا کاروبار بہت آگے بڑھ گیا، یار وہ تو بڑے مشہور ہو گئے، ہاں ان کو تو بڑے لوگ عزت دیتے ہیں، یار اس کی بات چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے اور یہاں پین فیل ہوتا ہے، میں بات بدلتا ہوں، دس از دا سیکنڈ کوسچن، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا ٹیسٹ ہے۔ اب تیسرا ٹیسٹ ہے، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہو جائے
ہیں بدنام ہو جائے، اس کا پیسہ برباد ہو جائے، معاذ اللہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اس کا گھر تباہ ہو جائے، یا اس کے گھرانے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اس کی فیملی تتر بتر ہو جائے، تو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے، ہاں یار اب مزہ آیا، ہاں میں تو چاہتا یہی تھا یہ برباد ہو جائے۔ These are the 3 symptoms۔ یہ 3 سوال ہیں آپ سے، جواب مجھے کوئی نہ دے، اپنے دل سے پوچھو۔ اگر کسی کے بارے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کیفیت ہے نا، تو پھر حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ جناب آپ بیمار ہو چکے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کے ٹیسٹ کے بعد شوگر ہو گئی ہے بھائی، بلڈ پریشر ہو گیا، اب ہن احتیاط کرو، تو تسی ہن احتیاط کرو، تواڈے دل وچ حسد آ گیا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کا جواب ہاں میں آ رہا ہے، اور کوئی بندہ یا کوئی رشتہ دار عورت یا فیملی کا کوئی ممبر ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اتنا مکار ہے شیطان، بہن کو بہن سے حسد کرا دیتا ہے۔ کیسے؟ ایک بہن خوشحال ہے اپنے سسرال میں، دوسری بیچاری غریب ہے، اب اس کے دل میں ڈال دے گا یہ ترقی کر رہی ہے، میں پیچھے رہ گئی، برباد نیکیاں اچھا جس سے حسد کر رہے ہیں نا، ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ ایک اور بات سن لینا، آج حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہو گیا تو جل خود ہی رہا ہوں میں، اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، وہ ترقی کیے جا رہا ہے، نہ رات کو نیند آ رہی ہے، اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں، دل الگ جل رہا ہے۔ قیامت کی آگ تو الگ ہے، ابھی سے دل جل رہا ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کے دنیاوی سمٹمز بتاؤں آپ کو، ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آ کر کان میں کہتے ہیں، کبھی پرچی دیتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں سوچتا بہت ہوں۔ جس کو بھی یہ پرابلم ہے نا، چیک کر لے اس نے کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوا ہے، کیونکہ وہ ترقی کیے جا رہا ہے، تمہاری نیند اڑتی جا رہی ہے، تم سوچتے ہی اس کے بارے میں ہو، پرابلم ہوتی ہے یار، ایک اور فیکٹری، ایک اور بنگلہ لے لیا، ایک اور کوٹھی لے لی، ایک اور گاڑی لے لی، ارے بھائی لے لی تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو، یہ سوچئے گا۔ یعنی اس کے دنیاوی نقصان بھی ہے نا، میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا، میں اپنی لائف سے ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ میں نے کسی کا حسد دل میں پال لیا، یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا، اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی، میں بھی تو ایک اچھا یہ پتہ ہے صرف عام لوگوں میں نہیں، یہ علماء میں حسد ہو جاتا ہے، نعت خوانوں میں آپس میں حسد ہو جائے گا، جو جس فیلڈ کا ہوگا نا، ہم جس فیلڈ کے ہمیں اپنی فیلڈ والے سے حسد ہو سکتا ہے، اچھا اس کا بیان اتنا اچھا ہو گیا، اس کی آواز اتنی اچھی ہو گئی، شیطان مردود کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے اس سے حسد ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے، دولت سے، شہرت سے، خوبصورتی سے، طاقت سے، اقتدار سے، کوئی بھی نعمت ملے۔ اچھا اب سمر ٹیسٹ ہو گیا، لیبارٹری ٹیسٹ کا رزلٹ اپنے پاس ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ مجھے حسد کس سے ہوا ہے۔ اچھا حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے، کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے، واٹ ایور کوئی ریزن ہوگا نا، وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے، دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے۔ ایک تو دعا ہے، اللہ کریم ہے، قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے گا۔ دوسرا، دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے، اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے، اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے، اس کی شہرت سے پرابلم ہے، اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے۔ ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل، یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا، علاج ہو رہا ہے نا۔ اب آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا بٹ لگنی تھی فیکٹری۔ تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا، کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے ہوں، مولانا صاحب نے کہا، اور گل خراب ہو جائے گی، تو بتانا نہیں اس کو، ہاں بتانا چلے اس کو۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ، جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم مجھے ہے، ٹھیک مجھے ہونا ہے، اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے،